اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر دو مائنس ہونے والے سیاسی رہنماؤں سے متعلق ہے، اور ان دونوں مائنس شدہ سیاسی رہنماؤں سے متعلق جو افراد ہیں وہ ابھی بھی بہت ساری امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں جو ہے وہ پہلے مائنس شدہ نواز شریف صاحب ہیں، اگرچہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے، اگرچہ ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں، اگرچہ ان کی صاحبزادی وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی وہ چیف منسٹر ہیں، اگرچہ وہ جو پیکیجز بنا کے دے رہے ہیں، وہ جو آٹا اور وہ کیا ہوتے ہیں راشن کے پیکٹس بنا کے دے رہے ہیں، ان پر تصاویر نواز شریف صاحب کی ہیں، اگرچہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر جناب شہباز شریف صاحب جو بھی کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نواز شریف کا ادنا سا کارکن ہوں، یہ باتیں کہنے کی حد تک تو درست ہیں، لیکن عملی طور کے اوپر نواز شریف صاحب مائنس ہو چکے ہیں، اور جو دوسرے مائنس ہو چکے ہیں ان کو یقین نہیں آ رہا۔ فرق دونوں میں سے یہ ہے کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ شاید اپنی ول کے ساتھ، شاید وہ تھک گئے ہیں، یا انہوں نے مطلب وہ ایک ہوتا ہے نا کہ اب میں کیا کروں، نہ ان کی وہ اس طرح کی صحت رہی، نہ وہ ان کی وہ عمر ہے کہ وہ دوبارہ سے لڑنے کے لیے شاید تیار نہیں ہیں، تو وہ چیزیں انہوں نے آگے ٹرانسمٹ کر دیں، ٹرانسفر کر دیں، یعنی بھائی کا وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیا، بیٹی کو سیاست کی عملی سیاست میں یا پاور پالیٹکس میں یا ریاستی امور میں ایک بہت بہتر پوزیشن کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا۔ اب اگر ظاہر ہے کہ انہوں نے ثابت تو کیا ہے مریم صاحبہ نے کہ وہ کراؤڈ پولر بھی ہیں اور نواز شریف صاحب کا متبادل بھی ہیں، لیکن جو ڈیلیوری ہے، جو گورننس ہے، وہ ایک بالکل علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو مل ملا کے پہاڑ جتنی پاپولیرٹی تو دے دی گئی تھی، یا ابھی بھی وہ بڑے پاپولر قرار دیے جاتے ہیں، لیکن ان کی ڈیلیوری، ان کی گورننس وہ بالکل فارغ تھی، اور اسی وجہ سے وہ ریاستی امور سے فارغ ہوئے یا کر دیے گئے۔ اس کو آپ جو بھی نام دینا چاہیں، یا اس کی اپنی اپنی توجیحات ہیں اور اپنے اپنے اس کے لوگوں کے اوپر لوگوں کے اپنے زاویے ہیں کہ وہ اس کو کس انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات تو درست ہے کہ وہ پرفارم نہیں کر سکے تھے۔ تو اسی طرح مریم بی بی اگر پرفارم کر گئیں تو وہ نہ صرف اپنے والد کی لیگیسی جو تھی اس کو کیری کر جائیں گی، اور بلکہ پاکستان کی وہ اگلی وزیر اعظم بھی ہو سکتی ہیں، یا شہباز شریف صاحب کے بعد ان کا نمبر بھی ہو سکتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں یہ ایف اینڈ بٹس کے ساتھ ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح میں نے پہلے آپ سے گزارش کی تھی کہ وہ تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، مرضی کے ساتھ یہ سارے کام کر کے انہوں نے اپنے آپ کو خود شاید مائنس کیا ہے۔ یہ آپشنز مختلف ان کے سامنے تھیں، مثال کے طور کے اوپر ان کو کسی نے آ کے روکا نہیں تھا کہ وہ جب اکتوبر میں پاکستان واپس آئے تھے تو وہ ذرا تھوڑا سا اگریسولی کمپین چلاتے، اگریسولی وہ موو کرتے، کھلا میدان پڑا ہوا تھا ان کے سامنے، تو لیکن انہوں نے جتنی، یعنی وہ ان کی موومنٹ سے لگ رہا تھا کہ شاید وہ بہت زیادہ نہ اگریسو ہیں نہ زیادہ ایمبیشیس ہیں، تو انہوں نے یہ آپشن ایک یہ بھی تھی کہ جی کہ وہ لڑیں اور لڑ کے اس پوزیشن پہ آئیں کہ جنہوں نے ان کو مائنس کیا تھا۔ ایک وقت تک یہ والا خیال تھا نواز شریف صاحب کا کہ نہیں میں ایک دفعہ وزیر اعظم بننا ہے تاکہ لوگوں کو یہ پیغام جائے۔ پھر ادھر سے بھی یہ والی باتیں یہ بڑے اچھے سے جو ٹیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہے کہ اس طرف سے کہا گیا تھا کہ فادرلی فگر ہیں آپ، اس طرح بیہیو کریں، آپ آئیں گے پھر پاکستان کی فوج کے اندر ایک انریسٹ سا ہوگا، بڑے مسئلے مسائل ہوں گے، لوگوں کا یہ خیال ہوگا چل نہیں سکتے، یہ نہیں تو آپ کی مرضی چلے گی، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا۔ لیکن پاور پالیٹکس میں یہ باتیں کرنے کا وقت اور ہوتا ہے، اور جب عملی وقت آتا ہے تو چیزیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جب معاملہ طے کر رہے ہوں گے تو وہ بار بار فون کر کے پوچھیں گے پائن میں کی کرنا ہے؟ وزیر اعظم وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم کا نشہ بھی بڑا ہوتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے قصہ مختصر یہ آپشن خود قبول کی تھی، یہ کہ میں خود پیچھے ہٹ جاؤں
اور اب جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ شاید وہ حسب روایت جب تک ان کی صحت بھی اجازت دیتی تھی اور جب تک وہ ایکٹیو تھے وہ رمضان کا آخری عشرہ مدینہ منورہ میں حرمین شریفین میں وہ گزارتے آئے ہیں، اور اس دفعہ بھی جانے کی اطلاعات ہیں۔ اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ وہ اس کے بعد اپنے علاج کے لیے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے وہ جائیں گے سعودی عرب سے لنڈن، وہاں پر وہ علاج کے لیے کچھ دیر قیام کریں گے۔ میرا یہ خیال ہے کہ یہ قیام لمبا بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پاور پالیٹکس ہے نا سر، یہ اس کے ڈائنامکس بڑے ظالم ہوتے ہیں، اس کے سینے میں دل نہیں ہوتا۔ اورنگزیب اور دارا شکو، میں اب اس پر میں کیا کھل کے بات کروں، شاہ جہاں کے بیٹے اورنگزیب دارا شکو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پاور پالیٹکس کا منتر یہی ہے کہ یہاں پر بھائی بھائی کا بھائی نہیں رہتا، خون سفید بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو NA-130 ہے نا جی، نواز شریف صاحب والا، اس کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہ کھلوایا جا سکتا ہے۔ چیئرمین PTI کا مطالبہ ہے۔ اب چیئرمین PTI کا مطالبہ اتنا شدید ہے کہ وہ ہلکا کھلوانا پڑے نہیں، وہ تو بیچارہ آپ زیر عتاب ہے، اس کے مطالبوں کے اوپر کام ہوں گے نہیں، وہ تو آپ مائنس ہو چکا ہے۔ تو ارادے کچھ اور ہیں، بالکل وہی ارادے ہیں کہ باجوہ صاحب برے لگتے تھے عمران خان صاحب کو کہ میرے اتنے بیٹھا رہتا ہر ویلے، فارغ کرو، جڑا چھوٹا ہے انہوں لے کے آؤ، انہوں چیف آف آرمی سٹاف بڑھاؤ تو کام چلاؤ، ویری گڈ۔ مطلب وہ ایک جو ایک دباؤ سا ہوتا ہے نا، اخلاقی دباؤ آپ کہہ لیں اس کو، وہ ایک طبیعت بوجھل پن کا شکار ہو جاتی ہے، جو جس کے آپ احسان مند ہو، وہ آپ کے سامنے ہر وقت پھرتا رہے اور پھر دیکھتا بھی رہے تینوں کہ بھایا دے تینوں میں ہی ہتھے ہے نا۔ تو ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو سکتا ہے کسی نے آنکھ کڑکائی ہو اینج کر کے کہ کھولو تو صحیح ہلکا۔ تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ زیادہ دیر رہیں لندن، تو کوئی بڑی بات نہیں، -2 چل چکا ہے۔ اب عمران خان صاحب کو یقین نہیں آ رہا، سر ملاقاتوں پر پابندی لگ گئی، جیل کے باہر جو ہے وہ کم تید ہوتے ہیں، وہ خارداریں بچھائی جا رہی، خاردار تاریں بچھائی جا رہی ہیں۔ یہ ڈان کی خبر ہے میرے پاس، میرا مطلب ہے کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد کے بنا کے اوپر اڈیالہ جیل کے اطراف میں مزید سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ ڈان نیوز کے مطابق جیل کے باہر خاردار تاروں کی تنصیب شروع کر کے اضافی نفری بھی تعینات کر دی ہے۔ جیل سے متصل اڈیالہ روڈ پر ناکے قائم کر دیے گئے ہیں۔ جیل کے مرکزی دروازے پر ملاقاتوں پر پابندی کے بینر بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ اڈیالہ جیل سے متصل سڑک پر خاردار تاروں کی فینسنگ کا کام تیز کر دیا گیا۔ جیل کے باہر غیر متعلقہ افراد اور گاڑیوں کے رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ میڈیا کی سیٹلائٹ وینز کو جیل سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہونے کی اجازت ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل میں صرف متعلقہ افراد کو جانے کی اجازت ہے، لیکن بیرسٹر گوہر صاحب مل رہے ہیں۔ یہ اینیاں تیاریاں ہو رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں تیاریاں؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ جو علیمہ باجی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ جی کہ وہ ہائی کورٹ میں تو یہ کیس ٹھہرے گا نہیں، ہائی کورٹ میں تو بڑا کم خراب ہو جانا ہے۔ اگلے وہ جو ہے نا عہد حاضر کے شیخ رشید فیصل واڈا صاحب، وہ نئی کہانی سنا رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں نکال سکے گا، وہ بس عید کے بعد اس کا کام خراب ہونے جا رہا ہے۔ وہ تو خیر اس حکومت کو بھی کہہ رہے ہیں کہ 2-2.5 سال سے زیادہ چلنے والی نہیں ہے، تو ضروری تو نہیں کہ ان کی ہر پیشین گوئی جو ہے وہ درست ثابت ہو، ہم ان کی پیشین گوئی کے اوپر نہیں جاتے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں کہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بارے میں جو بھی کہہ رہے ہیں ہم وہ بھی بات نہیں کرتے۔ میں تو یہ جو پریکٹیکلی اڈیالہ جیل کے باہر جو جناب کلیاں ہو رہی ہیں، چونے بچھائے جا رہے ہیں، تاراں لائیاں جا رہی ہیں، علیمہ بی بی کو لگ رہا ہے کہ وہ بوگس کیس ہیں، ہائی کورٹ میں ٹھہر نہیں سکنے، ہو سکتا ہے کہ کم ہو الٹا لگ جائے۔ وہ جن کو یہ دیکھیں جو بات انہوں نے کہی نا وہ پیشین گوئی نہیں ہے، وہ اب اطلاع ہے۔ اب اطلاع کیا ہے؟ میں کن کی بات کر رہا ہوں؟ میں بات کر رہا ہوں فیصل واڈا صاحب کی۔ فیصل واڈا صاحب فرما رہے ہیں کہ جی کہ 9 مئی کے حوالے سے کسی کو معافی نہیں ہے، اور 9 مئی کے تمام کرداروں کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہونی چاہیے اور وہ ہوگی۔
9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی شخص کو رعایت نہیں ملے گی۔ تو -2 والا فارمولا جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ چل چکا ہے، وہ ثابت ہو چکا ہے یا وہ نافذ ہو چکا ہے، اس پر کام جاری ہے۔ اب وہ اوپر غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہیں، جس طرح پچھلے ولاگ میں میں نے آپ کو کہا، لیکن وہ خیر وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے وہ تو اس میں ملوث نہیں ہے کہ کس طرح وہ فوج کے شہداء کی بھی تصدیق کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو IMF کے باہر مظاہرے ہو رہے ہیں لنڈن میں، واشنگٹن میں، وہاں پر جنرل عاصم منیر صاحب کی تصاویر لگا کے، عمران خان کی تصاویر لگا کے، وہ جو کمپین چلائی جا رہی ہے وین کے اوپر، وہ ڈیجیٹل کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے، پاکستان کی فوج کے خلاف تقاریر ہو رہی ہیں، شہباز گیل صاحب کر رہے ہیں، اور یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو امریکہ کی لابنگ فرمز ہائر کی ہیں، یہ ان کے کہنے کے اوپر باقاعدہ پلان کے تحت ایک اسٹریٹجکلی یہ والا کام کیا جا رہا ہے۔ تو ان سب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب جو ہیں ان کے کیس بھی ختم ہو جائیں گے، وہ باہر بھی آ جائیں گے، وہ وزیر اعظم بھی بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، بڑا مشکل کام ہے، نہ ہونے والا کام ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے بھی آج میڈیا کے ساتھ اندر گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے، باہر تو ان کی بہن جو ہے وہ تو کہہ رہی ہے نا کہ وہ بوگس کیس ہیں، ختم ہونے والے ہیں، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے، لیکن وہ تو ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، وہ تو جو اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو اس سے ہی ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور پھر وہ جو واڈا صاحب نے بات کی ہے، جو میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ 9 مئی والوں کو چھوڑنا کوئی نہیں، اس کے لیے آئین میں ترمیم کرنی پڑے یا آرمی ایکٹ میں جو بھی ضروری ہے وہ ہوگا۔ تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بیرون ملک IMF کے دفتر کے باہر احتجاج میں فوج مخالف نعرے بازی کا علم نہیں، 3 کروڑ ووٹ ہماری جماعت کو ملے اور 3 کروڑ ووٹ 17 جماعتوں کو ملے، انتخابات کا آڈٹ کروایا جائے۔ مطلب وہ وانگیاں ٹیڈیاں جو ہوتی ہیں نا وہ کر رہے ہیں، لیکن سارا کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ میں صرف اتنا آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جو پہلے بھی ہم نے گفتگو کی تھی کہ جو امریکہ میں جو کچھ پاکستان کی فوج، پاکستان کے خلاف IMF اور پھر اس کے علاوہ GSP پلس وہ جو یورپی یونین نے دیا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی اس کے اوپر ان کو خط لکھنا، پٹیشن لکھنا کہ یہ پاکستان کا ختم کر دیں۔ بیسیکلی ریاست مخالف جو ایکٹیویٹی، جو سرگرمیاں چل رہی ہیں، یہ ساری کی ساری عمران خان صاحب کی چلوائی ہوئی ہیں۔ اب وہ تجاہل عارفانہ سے کام لے رہے ہیں۔ اچھا فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگے ہیں، وہ گڈی گھوم رہی تھی وہاں پہ، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ عمران خان صاحب کو ان کی قیمت ادا کرنی پڑنی ہے، بڑی وہ کر چکے ہیں اور باقی ان کو کرنی پڑنی ہے۔ اشارے بڑے کلیئر ہیں، اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بظاہر تو بڑا معمولی سا کام لگ رہا ہے کہ جی کہ سیکیورٹی کے پیش نظر ہو رہا ہے، یہ سیکیورٹی اندر جانے والوں سے متعلق بھی ہو سکتی ہے اور اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی حفاظت سے زیادہ باہر سے اندر آنے والوں کے لیے ہو سکتی ہے۔ اب اس کو آپ تھوڑا سا خود الیبوریٹ کر لیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ یہ اس کو اگر آپ نے تھوڑا سا جوڑنا ہے تو جو 9 مئی کے حوالے سے اور پھر سائفر کیس، 9 مئی والا کیس، اس کے اوپر جو گفتگو عہد حاضر کے شیخ رشید صاحب نے فرمائی ہے، اس کو اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جوڑ کے دیکھ لیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کتنے مائنس ہونے جا رہے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔